جناب ممتاز صاحب کراچی، السلام علیکم. آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا. آپ نے پوچھا کہ برائے کرم نماز اور جہاد سے متعلق کچھ بتائیے. محترم، ظاہر ہے کہ تفصیل سے بتانے کا تو وقت نہیں ہوتا، سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی اور عبادت اس جیسی نہیں. مثلا اگر روزے فرض ہیں تو سال میں 1 مہینے ہمیں رکھنے. اگر حج کرنا ہے تو ساری زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا. زکوٰۃ اگر دینی ہے تو سال بھر میں اس پر زکوٰۃ ہے جو زکوٰۃ کا اہل. لیکن کلمہ شریف پڑھنے کے بعد میں نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس سے مفر میں آدمی اگر بیمار ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے. اگر معذور ہے وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، غسل نہیں کر سکتا تیمم کرے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ العبادت ہے، تمام عبادت کی اصل ہے نماز. اور رہا جہاد، تو جہاد جب ہے جب کفار مشرکین سے کبھی معاملہ ہو اور اس کی شرائط پوری پائی جائیں تو تب جہاد امت پر گویا فرض ہوگا. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ صف میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم یعنی دردناک عذاب سے بچا لے. اور وہ تجارت یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو. باموالکم، اپنے مال، وانفسکم، اپنی جانوں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. ایک اور جگہ فرمایا کہ جب لوگ جہاد میں مشرکین کفار اور باطل کے سامنے ڈٹ جائیں تو ارشاد باری تعالیٰ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے کہ جو لوگ کفار مشرکین کے سامنے ایسے ڈٹ جاتے ہیں تو گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اس سے جہاد کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے.